بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ذو الحج کے پہلی عشرے میں عبادات اور ذکر کی بہت فضیلت ہے۔ اس عشرے میں مختلف اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذو الحج کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سنن ابی داؤد۔ تکبیر، تحلیل، تحمید۔ ذو الحج کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نفل نماز۔ اس عشرے میں نفل نماز کا بھی اہتمام کریں، خصوصاً تہجد کی نماز۔ صدقہ و خیرات۔ اس عشرے میں صدقہ و خیرات کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ حج اور قربانی۔ اگر استطاع تو حج اور قربانی بھی اس عشرے کے اہم اعمال میں شامل ہیں۔ دعا۔ ذو الحج کے پہلے عشرے میں اللہ سے خوب دعا مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس عشرے میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو بار بار پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ذکر اور استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ عمومی وظیفہ۔ سورہ یاسین روزانہ صبح کو پڑھیں، رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کوشش کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذو الحج کے پہلے عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ کو کسی مخصوص وظیفہ کے بارے میں مزید معلومات یا وضاحت چاہیے؟ ذو الحج کے پہلے عشرے میں عبادات اور اذکار کی اہمیت کی پیش نظر مزید تفصیلات اور رہنمائی کے لیے چند اور اعمال اور اذکار پیش کر رہا ہوں۔ روزے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحج کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، خاص طور پر یوم عرفہ۔ 9 ذو الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم۔ تکبیرات۔ ذو الحج کے پہلے عشرے میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، خصوصاً عرفہ کے دن سے لے کر ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحج تک تکبیرات یوں پڑھیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تلاوت قرآن۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاص طور پر درج ذیل سورہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فجر۔ ذو الحج کے راتوں کی قسم اس سورت میں کھائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص۔ یہ سورت 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید کی 1/3 کے برابر اجر ملتا ہے۔ نوافل۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے علاوہ چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ استغفار اور توبہ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدقہ و خیرات۔ اس عشرے میں صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ دعا۔ خاص طور پر عرفہ کے دن دعا کریں، کیونکہ یہ دن دعا کی قبولیت کے لیے بہترین ہے۔ قربانی۔ ذو الحج سے 10ویں تاریخ کی قربانی کا عمل ادا کریں۔ عمومی وظائف۔ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بار بار پڑھیں۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذو الحج کے پہلے عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ کیا آپ کو مزید کوئی مخصوص رہنمائی یا معلومات درکار ہیں؟ ذو الحج کے پہلے عشرے میں مزید تفصیلی رہنمائی کے لیے چند اور اعمال، اذکار اور ان کے طریقے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تسبیحات۔ ذو الحج کے پہلے عشرے میں درج ذیل تسبیحات کثرت سے پڑھیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ توبہ و استغفار۔ ہر نماز کے بعد درج ذیل استغفار: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ نماز تہجد۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔
اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ صدقہ و خیرات، ذوالحج کے پہلے عشرے میں صدقہ و خیرات کے عمل کو بڑھائیں۔ یہ صدقہ مال کے ساتھ ساتھ وقت، علم اور دیگر وسائل کا بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو پڑھیں اور ان پر غور کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عمومی دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ، اس عشرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں کیونکہ یہ سورت بہت سی برکتیں اور فضائل رکھتی ہیں۔ ذکر، دل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔